नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं तेरे नाम से आगाज़ किया करता हूँ और तू मेरे काम को आसान बना देता है। मेरे मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको मुफीद मालूमात के उन्वान से एक नज़्म सुनाऊंगा। साथ ही ये गुजारिश भी करूंगा, इसे मुकम्मल ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इस नज़्म की शक्ल में आपको बहुत ही मुफीद मालूमात मिलेंगी। ये नज़्म आज से कम व बेश 50-60 साल पहले रांधेर, जो कि हिंदुस्तान का एक शहर है, वहाँ के हकीम साहब ने, यानी वो हर्बलिस्ट थे, तहरीर की थी। हकीम होने के साथ साथ शायरी से भी लगाव था, लिहाजा अवामुन्नास को फ़ायदा पहुँचाने की गरज से हकीम साहब ने चंद आम अमराज और उनका बहुत ही आसान इलाज कलमबंद करके सदक़े जारिया की शक्ल में पेश कर दिया है। अगर आपको पसंद आए तो आप भी इस नज़्म को अपने अहबाब, अजीज़ व अकारिब के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी इस नज़्म से इस्तिफ़ादा ज़रूर हासिल कर सकें। मेरे मोहतरम नाजरीन, नज़्म कुछ इस तरह है कि जहाँ तक काम चलता हो ग़िज़ा से, जहाँ तक काम चलता हो ग़िज़ा से, वहाँ तक चाहिए बचना दवा से। अगर खून कम बने बलगम ज़्यादा, तो खा गाजर चने शलगम ज़्यादा। जिगर के बल पे है इंसान जीता, अगर ज़ोफ़े जिगर है खा पपीता। जिगर में हो अगर गर्मी का एहसास, जिगर में हो अगर गर्मी का एहसास, तो मुरब्बा आमला खा या अनन्नास। अगर होती है मैदे में गिरानी, तो पी ले सौंफ या अदरक का पानी। और थकन से हो अगर उज़लात ढीले, तो फौरन दूध गर्मा गर्म पी ले। जो दुखता हो गला नज़ले के मारे, तो कर नमकीन पानी के गरारे। अगर हो दर्द से दांतों के बेकल, तो उंगली से मसूड़ों पर नमक मल। जो ताकत में कमी होती हो महसूस, तो मिस्री की डली मुल्तान की जूस। शिफा चाहे अगर खांसी से जल्दी, तो पी ले दूध में थोड़ी सी हल्दी। अगर कानों में कुछ तकलीफ होए, तो सरसों का तेल फाए से निचोड़े। अगर आंखों में पड़ जाते हो जाले, तो दखनी मिर्च घी के साथ खा ले। तपे दिख से अगर चाहे रिहाई, तपे दिख से अगर चाहे रिहाई, बदल पानी के
گنا چوس بھائی، دمے میں یہ غذا بے شک ہے اچھی، دمے میں یہ غذا بے شک ہے اچھی، کھٹائی چھوڑ کھا دریا کی مچھی، اگر تجھ کو لگے جاڑے میں سردی تو استعمال کر انڈے کی زردی، جو بدہضمی میں تو چاہے افاقہ تو دو ایک وقت کا کر لے تو فاقہ۔ محترم ناظرین، یہ نظم آپ نے سنی، اس میں 2-3 الفاظ جو کہ ممکن ہے عوام الناس کے لحاظ سے سمجھ میں نہ آئے ہوں، میں اس کی وضاحت کر دوں۔ ضعف جگر، جگر کا کمزور ہو جانا، اور جب جگر کمزور ہوتا ہے تو اس میں پھر خون بنانے کی صلاحیت یا غذا کو ہضم کرنے کی صلاحیت وہ نہیں رہتی جو ایک صحت مند جگر میں ہوا کرتی ہے۔ جگر سے مراد لیور ہے، باڈی کے اندر لیور کا بہت اہم کردار ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے اس نظم میں، معدے میں گرانی، یعنی معدہ اگر پراپر وے میں کام نہیں کر رہا، غذا صحیح طرح ہضم نہیں ہو رہی ہے، تیزابیت ہے، ڈکاریں آتی ہیں، کھانے کے بعد پیٹ پھول جاتا ہے، پیٹ پھولا رہتا ہے، بدہضمی کی شکایت محسوس ہوتی ہے، اسے ہم معدے میں گرانی کہتے ہیں، معدے کی گرانی کہتے ہیں۔ ایک لفظ ہے پھائے سے نچوڑے، پھائے سے مراد کاٹن، روئی، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اس کو سرسوں کے تیل میں ڈپ کر لیں اور اس کے 1-2 قطرے کان میں ٹپکا لیں۔ اسی طرح ایک لفظ آتا ہے تپے دل، یہ ٹی بی سے مراد ہے۔ اس مرض میں حکیم صاحب نے جو مشورہ دیا ہے وہ کھٹائی چھوڑنے کا مشورہ اور دریا کی مچھلی کھانے کا مشورہ ہے۔ مچھی سے مراد مچھلی ہے، فش۔ دمہ، استھما، بہت تکلیف دہ مرض ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس کی اگر کوئی شکایت محسوس کرتا ہے تو وہ کھٹائی چھوڑے اور دریا کی مچھلی کھائے۔ اور تپے دق میں جو بات بتا رہا تھا آپ کو، اس میں تپے دق میں پانی کی جگہ گنا چوسنے کا مشورہ ہے۔ تو اس بات کو خیال رکھیے گا کہ تپے دق میں پانی کی جگہ پانی نہیں پینا، بلکہ اس کی جگہ گنا ہی چوستے رہنا ہے۔ تپے دق ٹی بی، تو اس میں ہمیں گنا چوسنا ہے۔ اور اسی طرح جو دمہ ہے استما، اس میں ہم کو کھٹائی چھوڑ کر دریا کی مچھلی کھانے کا مشورہ دیا ہے حکیم صاحب نے۔ جاڑے میں سردی سے مراد جو سردی کا سیزن ہوتا ہے، اس سیزن میں انڈے کی زردی کو حکیم صاحب نے پریفر کیا ہے، اور یہ زردی اگر دیسی انڈے کی ہو تو بہتر سے بہتر کام ہوتا ہے۔ ویسے تو فارم کے انڈے جو ہوتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں، لیکن دیسی انڈے کی زردی کی جو اہمیت ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اور آخری جو لفظ ہے وہ فاقہ، فاقے سے مراد یعنی فاسٹنگ، ہمیں کچھ بھی نہیں کھانا ہے۔ تو یہ نظم ہے، اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کیجئے، اور خوش خط بنوا کر اس کو اپنے پاس بھی رکھیے، اس کی فوٹو اسٹیٹ نکالوائیے، اپنے احباب میں تقسیم کیجئے، اور ایک صدقہ جاریہ کی حیثیت میں آپ اس کو شائع بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اچھی ایک نظم تھی، احباب کو سنائی، انہوں نے ذکر کیا کہ اس کو آپ صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے چینل پہ آپ اس کو کیوں نہیں شائع کرتے۔ تو ان کے مشوروں سے، ان کی حوصلہ افزائی سے میں نے اس کو آج آپ لوگوں کی سماعت کی نظر کیا ہے، اور اس امید پر کہ آپ یقیناً اس سے استفادہ کریں گے اور میرے لیے ضرور دعا کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور بتاتا چلوں کہ بہت جلد انشاءاللہ مزید مفید مشوروں کے ساتھ، مختلف شعبوں کے لحاظ سے بہت جلد انشاءاللہ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تو اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔
فی امان اللہ. پاکستان پائندہ باد.